جیسے کچھ باتیں اور ہیں، کچھ روایات کہ ربیع الاول شریف کی مبارکباد دینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک بوڑھی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، اس طرح کی کافی ساری وہ ہیں روایات، صحیح ہیں یہ۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی۔ جو شخص رمضان کے آخری جمعہ کو ایک قضاء عمری کی نماز ادا کر لے تو یہ ایک نماز اس کی 70 سالوں کی قضا نماز کے لیے کافی ہے، اس طرح سے۔ اور مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، یہ سب روایات صحیح ہیں کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صابر بھائی، اس بچے نے جو سوال کیے ہیں اس میں پہلا سوال تو وہ جو ہے کوڑا پھینکنے والی روایت کہ جو بڑھیا تھی وہ کوڑا پھینکتی تھی، اور ایک مرتبہ جو ہے اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے کے لیے گئے، اور پھر جو ہے وہ بڑے عجیب و غریب انداز میں مقرر حضرات اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو کہا کہ تم کوڑا پھینکتی تھی تو مجھے اچھا لگتا تھا، تو سرکار کے یہ اخلاق دیکھ کر کے وہ ایمان لے آئی۔ حالانکہ حدیث کی مستند اور معتبر کتابوں میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں کہیں بھی ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ یہ اس تعلق سے اس قسم کی کتابیں جو ہیں اللہ جانے کہاں سے لوگ لے آتے ہیں، کیسے لے آتے ہیں۔ ہم نے بچپن میں چوتھے پانچویں کی کلاس میں یہ واقعہ ضرور پڑھا تھا، مگر اسکول کی کتابوں کا کوئی بھروسہ نہیں، اطمینان نہیں، اس میں بھی کوئی حوالہ نہیں، ایسے ہی۔ یہ ہم آپ کو ایک اہل سنت الجماعت کے معتبر اور مستند عالم دین حضرت صفیر الحق رضوی، استاد دارالعلوم غریب نواز روڈ الہ آباد یو پی، یہ وہاں کے مدرس ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس روایت کے تعلق سے لکھا ہے، یہی بڑھیا کے کوڑے والی روایت کے بارے میں۔ یہ ایک بے اصل روایت ہے، حدیث و سیرت کی معتبر مستند کتابوں میں اس کا ذکر تک نہیں ملتا، اور نہ ہی کسی ثقہ عالم دین نے اپنی تصنیف و تالیف میں اسے نقل کیا ہے، یہ ویسے ہی لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ یہ ان کی کتاب جو میں نے پڑھ کر کے سنائی، عوام میں مشہور غلط فہمیوں کی اصلاح، موضوع اور بے اصل روایات، یہ موضوع ہے ان کا، اور صفحہ نمبر ہے 329، یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ تو یہ بڑھیا والی روایت کوڑے والی بالکل بے اصل ہے، جھوٹ ہے، اور اس کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ دوسری روایت جو پوچھی گئی ہے کہ حضرت بلال والی، کہ حضرت بلال نے جو ہے وہ اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی، لوگوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کی اذان صحیح نہیں ہے۔ یہ اصل میں یہ واقعہ ایک قوال نے پڑھا ہے۔ اب قوال تو اکثر الٹے سیدھے جھوٹے سچے واقعات بلکہ کفر تک بک دیتے ہیں۔ اس قوال نے پڑھا، اسی قوال سے کچھ مقرر حضرات نے سن کر کے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ واقعہ بھی بالکل من گھڑت اور جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے جواب میں بھی مفتی شریف الحق صاحب فرماتے ہیں کہ تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ روایت موضوع من گھڑت اور بالکلیہ جھوٹ ہے، یعنی اس کے جھوٹ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بتاؤ، کیونکہ ان کی آواز بلند تر، نرم تر اور شیریں تر ہے، یعنی سرکار نے جن کی آواز کی تعریف فرمائی، اگر ان کی اذان صحیح نہ ہوتی تو پھر بھلا دنیا میں کس کی اذان صحیح ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ رمضان کے آخری جمعے میں یعنی جمعۃ الوداع میں قضاء عمری کے نام سے ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے یہ نماز پڑھ لی تو اس کی 70 سال کی نمازیں قضا جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ بات بھی بالکل من گھڑت اور جھوٹ ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کی تیسری جلد میں اور نفل نماز کے باب میں یہ اس کا بالکل رد فرمایا ہے بڑی سختی سے کہ یہ بالکل من گھڑت ہے۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ مفتی احمد یار خان صاحب نے اپنی کتاب جعل حق میں ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن جو انسان 4 رکعت نماز نفل پڑھے
اس نیت سے کہ اس کی نمازیں جو قضا ہوئی ہیں، یعنی قضا نماز جو ہوئی ہے وہ یہ نماز پڑھنے سے وہ قضا نمازیں معاف نہیں ہوں گی، وہ تو اس کو پڑھنا ہی ہے، مگر انہوں نے جو ہے کہ وہ روح البیان کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ جس نے جمعے کے دن یہ 4 رکعت نماز پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اس کے ذریعے سے، وسیلے سے جو وقت پر نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ یہ نہیں کہ تمام نمازیں ہی معاف فرما دے گا، جو نمازیں قضا ہے وہ تو پڑھنے ہی سے ہی ادا ہوں گی، ایسا نہیں کہ وہ خالی 4 رکعت پڑھ لی اور 70 سال کی قضا نماز جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے وہ بھی مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے، اور وہ بھی روح البیان کے حوالے سے، ورنہ اعلیٰ حضرت نے تو اس کا رد ہی فرمایا کہ یہ سب محض بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ لیکن روح البیان بھی جو ہے ایک معتبر اور مستند کتاب ہے، اس کے حوالے سے مفتی احمد یار خان صاحب نے اس کو لکھا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی روایت میں اور اس میں فرق ہے کہ اعلیٰ حضرت اس کا رد کر رہے ہیں کہ جو یہ کہے کہ 70 سال کی نمازیں معاف ہو جائیں گی، یہ جھوٹ اور من گڑت ہے، اور مفتی احمد یار خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نمازیں تو پڑھنے ہی سے ادا ہوں گی، اس کی قضا کبھی معاف نہیں ہو سکتی، ہاں وقت پر جو نماز نہیں پڑھی گئی اور وقت پر اپنے وقت کو نکال کر کے قضا کر کے جو پڑھی، وہ گناہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ یہ باقی 2 روایتیں جو اور پوچھی اس بچے نے کہ جو ہے وہ ربیع الاول شریف کی مبارکباد دینے سے جو ہے وہ جنت واجب ہو جاتی ہے، یہ ہماری نظر سے کہیں نہیں گزری روایت، نہ ہم نے کسی کتاب میں پڑھی، تو اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ دوسرا یہ کہ رمضان کی سب سے پہلے جو مبارکباد دے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، یہ بھی ہم نے کہیں نہیں پڑھی، نہ کسی عالم کی زبانی سنی، اور غالباً ہمیں ایسا لگتا بھی نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ اور وہ کہ ماں کی گوشت سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، یہ بھی ہم نے کہیں نہیں پڑھا۔ ہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ضرور فرمایا کہ آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ زندگی بھر اپنے آپ کو طالب علم سمجھے، اور جب تک وہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھے گا تب تک یہ سمجھ لیجیے کہ خیر ہے، اور اگر اس نے کبھی بھی یہ سمجھ لیا کہ اب میں کچھ ہو گیا تو سمجھ لو پھر خیر نہیں۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی زندگی بھر علم کی تلاش اور جستجو میں لگا رہے، یعنی آخری سانس تک جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اب میں مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا۔ اگر اس نے یہ سمجھ لیا تو یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی آخری سانس تک یہ سمجھے کہ میں طالب علم ہوں، علم کی طلب، علم کی جستجو اور اس کی تلاش میں لگا رہے۔ یہ تو ہم نے پڑھا ہے ایک کتاب میں مکاشفات القلوب میں، اور بھی کئی جگہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول کتابوں میں ہے، تو اس سے تو یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ آخری قبر تک پہنچنے سے پہلے تک علم کی جستجو میں رہو، علم کو تلاش کرو، لیکن خاص جو الفاظ اس بچے نے بیان کیے یہ ہم نے کہیں نہیں پڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔